اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں۔ واللاتی، اور وہ خواتین یاتینا جو کہ مرتکب ہوئی ہیں الفاحشۃ بدکاری کی، من نسائکم تمہاری خواتین میں سے، فاستشہدوا علیہن تو تم گواہ بناؤ ان پر، اربعۃ منکم 4 گواہ، فإن شہدوا اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت انہیں بند رکھو گھروں کے اندر، حتی یتوفاہن اللہ الموت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے موت کے ذریعے، او یجعل اللہ یا کر دے اللہ تعالیٰ لہن سبیلا ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، گھر میں ہی قید کر دیا جائے، جنم قید یعنی موت سے پہلے اسے چھوڑا نہ جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تو وہ منسوخ ہو گئی پہلے والی، اور یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب تک سورۃ نور کی آیت نہیں نہ اتری زنا کار عورت کے لیے، یہی حکم رہا۔ پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے یعنی پتھر مار کر مار ڈالنے اور بغیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ والی آیت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ پھر انہیں وہ والی سزا دی جائے اگر کوئی زنا کرے نا۔ تو شادی شدہ کرے تو رجم کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ کرے تو اسے 1 سال کی جلاوطنی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ، واللاتی واللذانی وہ جو مرد کی یاتی یعنی ہاں منکم جو مرتکب ہوتے ہیں منکم تم میں سے گناہ کے، فآذوہما انہیں تکلیف دو، فإن تابا واصلحا اگر توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی زناکار مرد بھی انہیں بھی سزا دو، انہیں تکلیف دو، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں نیکوکار بن جاتے ہیں تو تم پھر انہیں کا پیچھا چھوڑ دو، بلکہ ان کی توبہ کو تم کیا کرو؟ قبول کرو۔ اس نے اللہ سے توبہ کر لی کیونکہ اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی رحم کرنے والی ذات ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، سو اس کے لیے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ان کی کہ للذین یعملون السوء وہ لوگ جو کہ عمل کرتے ہیں برے، بجہالت نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی سے، اولئک یتوب اللہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی توبہ۔ وکان اللہ علیم حکیم اللہ کی ذات جاننے والی خوب حکمت والی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر توبہ کرنے، گو یہ توبہ فرشتہ موت کو دیکھ لینے کے بعد عالم نزاع سے پہلے ہے۔ جو بھی قصدن یا غلطی سے اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک اس سے باز نہ آ جائے۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو گناہ کرے وہ جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت قتادہ صحابہ اکرام کے مجمع سے اس طرح کی روایات کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ توبہ جلدی کر لینے کی تفسیر میں یہ ذکر ہے کہ ملک الموت کو دیکھ لینے سے پہلے توبہ کر لینا۔ عالم سکرات کے قریب سے مراد اپنی صحت میں توبہ کر لینی چاہیے، غرغرے کے وقت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے کہ جب انسان موت کی کشمکش میں ہو، روح قبض کی جا رہی ہو، اس وقت بندہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، توبہ کب سے ہے کہ توبہ موت سے پہلے پہلے بندہ کر لے، جیسا بھی اس نے گناہ کیا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے عمل کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وہ لوگ جو مر گئے اور وہ کافر تھے، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ کہہ رہے ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول کرتا جو برے عمل کرتے ہیں، اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت ان کی توبہ قبول کسی صورت میں نہیں آئے ہوگی۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ کے لیے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے اور اخلاص سے توبہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے جرم سے، اپنے گناہ سے، جو گناہ کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا اعتراف کرنا ہے، اور اس گناہ کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، اور اگر کسی گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اور اس کا اگر حق تلفی کیا تو اس کا حق اسے واپس لوٹانا ہوگا، پھر اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا یحل لکم نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ ان ترثوا النساء کرہا کہ تم خواتین کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن نہیں روکے رکھو انہیں، لتذہبوا تاکہ لے جائے بعض کا ما آتیتموہن جو تم نے دیا انہیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ تم ظاہری بے حیائی کے مرتکب ہو جاؤ، وعاشروہن تم ان سے صحبت کرو، بالمعروف دستور کے مطابق صحبت کرو، یا پھر ان کے ساتھ تم زندگی بسر کرو دستور کے مطابق، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا امید ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی چھپا رکھی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث اس عورت کے پورے حقدار سمجھے جاتے، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر وہ چاہتے تو دوسرے کسی کے نکاح میں دے دیتے، اگر چاہتے تو نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ میکے والوں سے زیادہ اس عورت کے حقدار سسرال والے ہی گنے جاتے تھے۔ جاہلیت کی اس رسم کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے یا یوں ہی بے نکاحی بیٹھی رہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اس عورت کا خاوند مرتے ہی کوئی بھی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا وہی اس کا مختار سمجھا جاتا، یہ کپڑا ڈالنے والا اسے حسین پاتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر یہ بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی روکے رکھتا یہاں تک کہ مر جائے، پھر اس کے مال کا وارث بنتا۔ یہ بھی مروی ہے کہ مرنے والے کا کوئی گہرا دوست کپڑا ڈال دیتا، پھر آ کر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے تو وہ اسے نکاح کرنے کی اجازت دیتا، ورنہ یوں ہی مر جاتی۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے کہ اہل مدینے کا یہ دستور تھا کہ وارث اس عورت کے بھی وارث بن جاتے، غرض یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بڑے بری طریقے سے پیش آتے، یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی شرط کر لیتے کہ جہاں میں چاہوں تیرا نکاح ہو۔ اس طرح کی قید و بند سے رہائی پانے کی پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ عورت کچھ دے کر جان چھڑاتی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے منع فرما دیا۔ حضرت ابو قیس بن اسلط کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا، جیسے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عطا فرماتے کہ کسی بچے کی سنبھال پر اسے لگا دیتے تھے، تو
کہ عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم عورتوں سے زندگی بسر کرو دستور کے مطابق، یہ نہیں کہ جو جی چاہے وہ تم کرو، اس طرح نہیں کرنا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم چاہتے ہو کہ بدل لینا، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، ایک بیوی کو تم نے خزانہ دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس سے کچھ نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم وہ اس سے لیتے ہو بہتان کے ساتھ اور ظاہری گناہ کے ساتھ تم اس سے لیتے ہو کہ تم ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو۔ پہلی بیوی کو تم نے کچھ زیور دی ہے، کچھ اچھی رقم دی ہے، تو تم اس سے لے کے دوسری بیوی کو نہیں دے سکتے، کیوں تم کسی سے لو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم اس تحقیق پہنچ چکا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لیا تھا تم سے پختہ عہد، کہ تم کیسے پہلی بیوی سے لے سکتے ہو کہ تم نے اس سے صحبت کی ہے، اس کا حق مہر ہے، وہ حق مہر تو تم اس سے نہیں لے سکتے، لے کے کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزر چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔